اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا کا ہر بہادر فرد شعر کو پسند کرتا ہے، اسے چھونے کی حسرت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بھی شعر کی طرح بہادر ہو، لیکن ہر شخص کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ خواہش انہی کی پوری ہوتی ہے جو اپنی خواہش کو پانے کے لیے جد و جہد کریں، اور جد و جہد بھی ایسی جو لازوال ٹھہرے اور جسے دشمن بھی تسلیم کرے۔ اسے بھی بچپن سے شعر بہت پسند تھے، اسے شعروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ جب وہ ذرا بڑا ہوا تو شعروں کا شکار گھوڑے پر سوار ہو کر کھیلتا تھا۔ سرنگا پٹم میں اس نے ایک مسجد اعلیٰ تعمیر کروائی اور اس مسجد کا رنگ بھی شعر جیسا کروایا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہم کس طرح ساز شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میرے اور آپ کے پسندیدہ ہیرو ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر انسان تھے بلکہ ایک بہترین حکمران کی حیثیت سے برصغیر میں ہر دل عزیز شخصیت کے مالک بھی تھے۔ 10 نومبر 1750 کو بنگلور میں پیدا ہونے والے حیدر علی کے فرزند انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرنے والے 18ویں صدی کے آخری مجاہد تھے۔ مغلیہ سلطنت جب زوال کا شکار ہو گئی اور انگریزوں نے پورے برصغیر پر قبضہ جمانے کے لیے مختلف علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ باپ بیٹے حیدر علی اور ٹیپو سلطان ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کو 50 سال تک ہندوستان پر قبضہ کرنے سے روکے رکھا، اور شاید انگریزوں کو بحیرہ عرب میں ہمیشہ کے لیے غرق بھی کر دیتے اگر ٹیپو سلطان کے فوج کے اہم افسر میر صادق اور پورنیہ غداری نہ کرتے۔ میسور کی چوتھی جنگ سلطان ٹیپو اور انگریزوں کے درمیان جاری تھی، دونوں طرف سے تابڑ توڑ حملے جاری تھے۔ ٹیپو سلطان کا پلڑا آہستہ آہستہ باری ہوتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر کفر کے آگے ڈٹ جاؤ تو وہ زیادہ دیر تک پاؤں نہیں جما سکتا۔ انگریزوں نے میر صادق سے خفیہ ملاقاتیں کر کے اسے ڈرایا کہ ٹیپو سلطان کی کہانی بس اب ختم ہونے والی ہے، پھر تمہیں ہمارے عذاب سے کون بچائے گا؟ اگر خیریت چاہیے تو ہماری حمایت کر دو، ہم تمہیں اور تمہارے خاندان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح پونیا سے بھی معاہدہ کیا گیا۔ میر صادق نے سرنگا پٹم کے مضبوط قلعے کا نقشہ انگریزوں کو فراہم کر دیا، جس کی وجہ سے قلعے میں موجود اسلحہ ڈپو اور دیگر کئی اہم مقامات کے بارے میں انگریزوں کو پتہ چل گیا۔ دوسری جانب جنگ میں ایک معمولی سے وقفے کے دوران پورنیا نے اپنے دستوں کو یہ کہہ کر پیچھے لے آیا کہ وہ اپنے تنہا آ کر لے جائیں۔ اس میں محب وطن سپاہی تو اپنی جگہ ٹھہرے رہے کہ یہ کون سا وقت ہے تنہا لینے کا، لیکن سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد پورنیا کے پیچھے چلی گئی۔ بس اسی موقع سے انگریزوں نے فائدہ اٹھا کر بھرپور حملہ کر دیا، اسلحہ ڈپو کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا گیا، اور پورنیا کے فوج کے دستے کی وسپائی نے سلطان ٹیپو کے اس مضبوط قلعے کو کھوکھلا کر دیا۔ سلطان نے ان غداروں کی غداری کا سن کر کہا، اس غداری کا نتیجہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں اس ملک میں محتاج اور ذلیل و خوار ہو کر ایک ایک دانہ چاول اور پیاز کی ایک گھٹی کو ترسے گی۔ اس اہم موقع پر ایک افسر نے سلطان سے کہا کہ آپ انگریزوں سے عافیت طلب کر کے اپنے خاندان کو رسوا ہونے سے بچا لیں۔ غیرت مند سلطان نے پلٹ کر غصے سے جواب دیا، گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ 3 مئی 1799 کو عالم اسلام کا یہ عظیم سپوت دشمن کے خلاف داد شجاعت دیتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس عظیم کامیابی پر انگریز پھولے نہیں سما رہے تھے اور وہ خوشی سے چلا اٹھے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، لیکن آزاد فضاؤں میں سانس لینے والے زیادہ عرصے تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے نہیں رہ سکتے۔ دنیا نے دیکھا کہ 14 اگست 1947 عیسوی کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں نے انگریزوں اور مکار ہندوؤں سے اپنے لیے ایک الگ مملکت خداداد پاکستان کو حاصل کر لیا تاکہ یہاں اسلام کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے اور مجاہد مسلمان کی سی تھی۔ وہ ایک بہترین سپہ سالار اور بہترین منتظم تھے۔ حکمران ہونے کے باوجود سادہ زندگی بسر کرتے تھے، باوضو رہتے اور تلاوت قرآن آپ کے معمولات میں سے تھا۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ سے کرتے۔ صنعت و حرفت پر خصوصی توجہ دینے کی وجہ سے انگریزوں کی بنائی ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کو نقصان ہو رہا تھا، اس لیے وہ آپ کے مزید خلاف ہو گئے۔ ٹیپو سلطان جب بھی جنگی معرکوں سے فرصت پاتے تو تعمیر و ترقی پر توجہ دیتے، جس کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے اور انگریز انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایک یونیورسٹی قائم کی جہاں دین و دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی۔ جرائم کی روک تھام کے لیے ہر مجرم کو سزا کے طور پر اس جرم کی نسبت سے درخت اگانے کی ذمہ داری سونپی۔ ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ اردو اخبار کے بانی تھے۔ 1794 عیسوی میں اپنی نگرانی میں ایک ہفت روزہ جاری کیا جو کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی مسلسل 5 سال تک جاری ہوتا رہا۔ کیپٹن لیٹر، جس نے میسور کی تیسری جنگ میں حصہ لیا، اپنے یادداشتوں میں رقم دراز ہے
टीपू के मुताबिक बहुत सी अफवाहें सुनी जाती थी कि वो एक जाबरो जालिम हुक्मरान है जिसकी वजह से रोया इससे बेजार है, लेकिन जब हम इसके मुल्क में दाखिल हुए तो देख के सनतो हरफत की तरक्की की वजह से नए नए शहर आबाद हो रहे हैं। ज़मीन का कोई हिस्सा बंजर नज़र नहीं आ रहा। काबिल काश ज़मीन जिस कदर भी है इस पर खेतियाँ लहरा रही हैं। रोया और फ़ौज के दिल में इसका बहुत एहतराम है। फ़ौज की तंजीम और इसके हथियारों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये यूरोप की किसी महजब मुल्क की फ़ौज है। हिंदुस्तान की तहरीर में पहली मरतबा मरदम शुमारी करवाने का एजाज़ भी टीपू सुल्तान को हासिल है। दुनिया में मिज़ाइल ईजाद करने का सहरा भी टीपू सुल्तान के सर है। अमरीकियों ने भी इसका एहतराफ़ करते हुए आपको रॉकेट के बानियों में शुमार किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।